امام زمانہ کے استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ آغا جی سرکار سمیت تمام علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے، مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے، جمیع شہداء بالخصوص شہدائے جامع مسجد کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ذی العز الشامخ المنیف ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیم۔ سبحان من لبس الوحجۃ والجمال، سبحان من ترد بالنور والوقار، سبحان من یرا اثر النمل فی الصفاء وسبحان من یرا وقع الطیر فی الہوا، سبحان من ہوا ہاکذا ولا ہاکذا غیرہ، سبحان من نور قلبی وقلوب المؤمنین بولایت علی ابن ابی طالب والمودۃ اولادہم المعصومین، رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع رب البحر المسجور والمنزل التوراۃ والانجیل والزبور، رب الظل والحرور والمنزل القرآن العظیم، رب الملائکۃ المقربین والانبیاء والمرسلین، رب الجنۃ والناس، رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والجنۃ للموحدین، والنار للمشرکین والکافرین والمنافقین، ثم الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی الدوحۃ الہاشمیہ ودعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والحجاب الزینبیہ والوفاء العباسیہ والصبر السجادیہ والعلوم الباقریہ والصداقۃ الجعفریہ والامانۃ الکاظمیہ والوصایۃ الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والحیبۃ العسکریہ والغیبۃ الحجۃ الہیہ۔ صلوات پڑھے محمد روحی وارواح العالمین علی تراب مقدمہ الفداء، والصلاة والسلام علی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ورحم اللہ علی اصحابہ المنتجبین وشیعتہم ومحبہم اجمعین، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کلام المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا جاہدوا فی سبیل اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ لعلکم تفلحون۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی قدر، عزاداران امام مظلوم کربلا علیہ السلام، ہم تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع پشاور کی جانب سے، اپنی جانب سے، عماد نقوی صاحب کی جانب سے، حیدر کربلائی صاحب کی جانب سے آپ سب مومنین کے ممنون و مشکور ہیں۔ خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ العزیز، اور پروردگار آپ کو اور ہمیں توفیق دے کہ جس شہید کی شہادت کے عنوان سے آج مجلس عزا کا انعقاد ہے، ان کی اور تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام جن کی قبور کو بقعی اور معلّہ میں منہدم کیا گیا ہے، ہم انہیں اپنے گنہگار ہاتھوں سے تعمیر کر سکیں انشاءاللہ۔ میری خوش قسمتی ذاکرین عظام تشریف فرما ہیں،
لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ آپ ہمارے انداز بیان سے واقف ہیں، نہ خطابت کا دعویٰ نہ علمیت کا دعویٰ، فقط چند نکات اور چند معروضات اپنے ہم سن اور کم سن بھائیوں اور بچوں کے لیے۔ ظاہر ہے بزرگوں کو ہم کیا سکھائیں گے، ان سے سیکھ کر ہم اس مقام تک آئے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات پر۔ حیدر عباس آپ سے اور جو میرے مومنین نہیں پڑھ سکے میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، دامن وقت میں ظاہر گنجائش اتنی نہیں تھی، ہم ابھی بھی اپنے وقت سے کافی آگے نکل چکے ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، پروردگار عالم توجہ ہے آپ کی، خداوند سبوح قدوس قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا۔ اور یہ لطیف نکتہ ہے قبلہ، اللہ جب خطاب کرتا ہے ایمان والوں کو خطاب کرتا ہے، یعنی اللہ مومن یا صاحب ایمان کے علاوہ کسی کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس سے خطاب کرے۔ یا ایہا الذین، آپ سمجھیں، آپ مومن ہونا، علی کی محبت آپ کو خدا کا مخاطب ہونے کے قابل بنا رہی ہے۔ یا محبت علی ابن ابی طالب کتنا بڑا مقام دے رہی۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، سلامت رہیے۔ خدا غزی کا سایہ تمام بزرگوں سمیت ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ آیہ معافی ہدایہ میں 4 چیزوں کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ ایمان والوں، ایک ایمان کی جانب، دوسرا جہاد کی جانب، تیسرا وسیلے کی جانب، اور چوتھے نمبر پر فلاح کو، کامیابی کو رکھا گیا۔ اور چونکہ آج کی مجلس شہدائے احد اور بالخصوص جناب امیر حمزہ علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے ہے، اس لیے اس آیہ معافی ہدایہ کا انتخاب کیا اور کچھ نکات آپ کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کرنے ہیں۔ یعنی اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو تو فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، بچے عمران بیٹے موسم تھوڑا سا شدید ہے، جن مومنین کو پانی کی ضرورت ہے انہیں پانی پلاتے رہیے۔ اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو تو تمہیں ایمان لانا پڑے گا۔ صرف اسلام کے دائرے میں داخل ہو جانا کافی نہیں ہے فلاح کے لیے۔ فلاح کے لیے ایمان کو اپنے اندر جذب، قوت جاذبہ پیدا کرنی پڑے گی، پاور آف ایبزارپشن پیدا کرنی پڑے گی، تاکہ ایمان کو تم جذب کر سکو۔ قرآن کہتا ہے یہ قرآن، یہ کلام الہی ان کے حلق سے بھی نیچے نہیں اترا، ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے۔ تو اگر فلاح چاہتے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا جاہدوا فی سبیل اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ لعلکم تفلحون، فلاح کو بعد میں، آخر میں رکھا، اور ارشاد ہو رہا ہے، سمجھانا یہ چاہ رہا ہے اللہ کہ اگر فلاح یعنی کامیابی چاہتے ہو تو پہلا ایمان لانا پڑے گا۔ جب تک ایمان نہیں ہے کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی، یعنی جب تک علی کے دامن سے متمسک نہیں ہو جاؤ گے کامیابی تک رسائی حاصل نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ صرف ایمان لے آنا بھی کافی نہیں، ایسا نہیں کہ تم صرف ایمان لے آؤ اور فلاح پا جاؤ گے، نہیں، ایمان لانے کے بعد وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا پڑے گا۔ یعنی سلامت، میں ممنون ہوں، یعنی ایمان کے بعد جہاد ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب جہاد اس چیز کا نام نہیں صرف کہ آپ تلوار لے کر لڑنا شروع کر دیں، پہلا درجہ جہاد بن نفس کا ہے کہ اپنے نفس سے، اور میں اس جانب نہیں جاتا، ہمارا یہ انداز بیان نہیں ہے۔ اور جہاد بن نفس کیا ہے؟ جہاد بن نفس یہ ہے کہ برادر مومن سے بغض نہ رکھا جائے۔ ایک اگر برادر مومن سے بغض ہے دل میں تو پھر جہاد بن نفس کی منزل پر نہیں آ سکے، اور اگر جہاد کی منزل پر نہیں آئے تو بھلے ایمان لے آئے ہیں، فلاح نہیں پا سکتے۔ جہاد ضروری ہے، ایمان کے بعد جہاد ضروری ہے۔ جب ایمان کے ساتھ جہاد ہوگا
تو فلاح کی جانب راستہ ہموار ہوگا. ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد والے. اچھا، ایمان لے آئے، جہاد بھی کر رہے ہیں، لیکن وسیلہ وہ جسے اللہ نے وسیلہ بنایا ہے. وَابْتَغُوا عَلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تلاش کرو، بناؤ نہیں. بنانا تمہارا کام نہیں ہے، بنانا اللہ کا کام ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے کو کما حقہ مانو، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو. اب یہ نہیں کہنا کہ ہمیں ایسا اچھا لگتا ہے ہم ایسا مانیں گے. نہیں، جیسا اللہ نے کہہ دیا ویسا ماننا پڑے گا. تو جب یہ 3 مراحل پورے ہو جائیں گے تب فلاح حاصل ہوگی. ایمان، جہاد اور وسیلہ. وسیلے کے حوالے سے تھوڑی سی بحث. عالم اسلام میں، مسلمانان عالم میں اس چیز پر اختلاف پایا جاتا ہے کہ وسیلہ کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن وسیلہ ہے. تو قرآن خود محتاج وسیلہ تھا 2 طرح سے. نزول کے اعتبار سے بھی، اگر عام فہم کی بات کی جائے، جبرائیل امین علیہ السلام کی ڈیوٹی، ان کا کام یہ تھا کہ قرآن کی آیات کو لے کر آ رہے ہیں، تو قرآن خود محتاج وسیلہ ہو گیا. اس کے بعد نزول کے لیے کوئی ہو جس پر نازل کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور نازل کیا گیا ہے قلب سرکار ختمی الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. خدا آپ کو سلامت رکھے. یعنی اب اگر قرآن وہ وسیلہ ہے قبلہ، تو قرآن خود محتاج وسیلہ ہے. قرآن خود احتیاج رکھتا ہے کہ اسے نازل کرنے، اسے لے کر آئے کوئی، اور کسی پر لے کر آئے، اور پھر وہ بتائے بھی، نہ صرف بتائے بلکہ سمجھائے بھی. قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی کسی کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں نا صرف خود سے ہی استادی جو ہے ہوتی ہے. صلوات پڑھی ایک دفعہ محمد ہو آل محمد کی ذات پر. تو نہیں عزیزان گرامی قدر، آپ ایسے صلوات پڑھیں گے تو بات آگے نہیں بڑھ سکتی. حدیث معصوم ہے کہ جس مقام پر صلوات پڑھا جاتا ہے وہ مقام اہل عرش کے قریب ایسے روشن ہوتا ہے جیسے آپ سورج کو دیکھتے ہیں، جیسے آپ چاند کو دیکھتے ہیں، جیسے آپ ستاروں. میں پچھلی مجلس میں صلوات کے حوالے سے وضاحت دے چکا ہوں. تو عزیزان گرامی قدر، اب وہ وسیلہ، کچھ لوگوں نے کہا کہ وسیلہ نماز ہے. یہاں پر بھی اختلاف. نماز خود محتاج ہے. قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب قرآن نے کوئی تصویر نہیں بتائی، کوئی ترتیب نہیں بتائی. نماز محتاج ہے کہ کوئی کر کے بتائے کہ کیسے پڑھنی ہے نماز. یعنی اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ سمجھائیں کہ رکوع ایسے ہے، قیام ایسے ہے، قعود ایسے ہے، سجود ایسے ہے، تو کسی کو نہیں معلوم کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی. اور پھر عالم اسلام میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ کے ہاں ہاتھ کھول کر آپ جانتے ہیں مختلف مسائل ہیں. لہٰذا اگر وہ وسیلہ نماز ہے تو نماز خود محتاج وسیلہ ہے. بات واضح کر سک رہا ہوں کہ نماز کو بھی کوئی سمجھائے، کوئی دکھائے، کوئی بتائے کہ نماز ایسے پڑھی جانی ہے. تو عزیزان گرامی قدر، اب وہ وسیلہ کون سا ہے، وہ وسیلہ کسے ہونا چاہیے. دیکھیے، آگ جل رہی ہو اگر، اور سردی کا موسم، ویسے ابھی تو گرمی کا موسم ہو گیا، اب ٹھنڈ کے موسم میں سیک لینا چاہتے ہیں، تپش لینا چاہتے ہیں، یا اور آسان کر کے بتاؤں گرم چائے پینا چاہتے ہیں، تو کیا دودھ کو منہ میں رکھ کے انگارہ رکھ لیں گے؟ جی نہیں، ہرگز نہیں. اگر ایسا کریں گے تو ظاہر ہے بہت نقصان اٹھانا پڑے گا. تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی وسیلہ ہونا چاہیے کہ جو تپش کو لے، خود برداشت بھی کر سکے، اور آپ کو وہ تپش، یعنی دودھ میں گرمی کو، یا چائے میں، یا کسی بھی چیز میں، کھانے میں گرمی کو منتقل بھی کر سکے. تو وسیلہ ایسا، اگر آپ وسیلہ بنے تو آپ خود جل جائیں گے.
ٹھیک ہے. اب تپش لینے کے لیے یا اگر دودھ گرم کرنے کے لیے, کھانا گرم کرنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے, تو یہ اتنا دین, اتنی بہت سارے معاملات, اتنے مسائل, یہ بغیر وسیلے کے آ سکتے ہیں؟ جی نہیں آ سکتے. اچھا اب وہ وسیلہ کیسا؟ اب وہ وسیلہ ہم جیسا, یعنی انسانوں جیسا. اگر تو وہ انسانوں جیسا ہو تو یہی معاملہ ہوگا, اس کی رسائی وہاں تک ممکن نہیں ہو سکتی. جی اگر وہ وسیلہ خالصتاً انسانوں جیسا ہو تو اس کی رسائی وہاں تک ممکن نہیں ہے, اور اگر وہ وسیلہ خالصتاً رحمانی ہو تو اللہ بصارت میں نہیں آ سکتا, خدا سماعت میں نہیں آ سکتا, زمان و مکان کی قید سے مبرہ ہے اللہ کی ذات بابرکت. تو اب وسیلہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہاں سے لے, جی وہاں سے لے, بھلے اس کی شکل انسانی ہو لیکن فکر رحمانی ہونی چاہیے. اگر انسانوں میں بیٹھا ہو تو انسان نظر آئے, اور اگر عالم بالا میں چلا جائے تو فرشتوں کا بھی مولا نظر آنا چاہیے. اسے ہونا چاہیے وسیلہ, کہ ہم نے بنا دیا ہے وسیلہ, تم اسے تلاش کرو اور اس کے دامن کو تھام لو تاکہ فلاح پا جاؤ. عزیزان گرامی قدر, بدر سے لے کر اسلام کی تمام جنگوں میں عالم اسلام کی نجات کے وسیلے کا نام ہے علی ابن ابی طالب. یا علی کی ذات وسیلہ قرار پائی ہیں. ہر جنگ میں علم علی کے ہاتھ میں ہے. علم کون سا علم؟ جو جناب آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر آئے تھے جنت سے, جناب ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا, جناب ہاشم سے ہوتا ہوا امیر المومنین تک پہنچا وہ علم جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں ابھی بھی. علم بردار علی ابن ابی طالب ہیں. بدر, بس میں آ گیا, جنگ احد میرا عنوان ہے. مجھے احد کے حوالے سے اور جناب حمزہ کے حوالے سے 2-4 باتیں کرنی اور بس مجلس تمام ہو گئی. تاریخ اسلام میں 2 ہی سید الشہداء ہیں. ایک جناب حمزہ علیہ السلام جو سید الشہداء احد ہے, صرف احد کے شہداء کے سردار, اور ایک میرے مولا سید الشہداء امام مظلوم کربلا حسین ابن علی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم, جو جناب حمزہ کے بھی سردار ہیں, جو سید الشہداء ہیں, جو اولین و آخرین میں شہداء کے سردار ہیں. 15 شوال جناب کی شہادت کا دن, بہت عظیم سانحہ کا دن ہے. 3 مقدس ہستیوں کی شہادت کا دن ہے 15 شوال. امام جعفر صادق علیہ السلام, اللہم صلی علی جناب امیر حمزہ علیہ السلام, جناب عبدالعظیم حسنی علیہ السلام. جناب عبدالعظیم حسنی جن مومنین نے زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں, خدا ہمیں اور آپ سب کو زیارت کے لیے انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے. امام نقی علیہ السلام کے صحابی ہیں, امام تقی علیہ السلام کے صحابی ہیں. امام نقی علیہ السلام کی خدمت میں ایک جملہ جناب عبدالعظیم حسنی علیہ السلام کی عظمت کے عنوان سے, چونکہ ان کا بھی روز شہادت ہے 15 شوال, امام نقی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا. ایران میں ہے جناب عبدالعظیم حسنی کا روزہ, غالباً تہران میں ہے شاید, جی تہران میں ہی ہے نا. امام نقی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا, مولا میں آپ کے جد کی زیارت کے لیے کربلا گیا تھا. امام نے کہا خدا قبول کرے, جو تمہارے جوار میں ہیں عبدالعظیم حسنی, ان کی زیارت کیوں نہیں کرتے؟ ان کی زیارت اتنا ہی ثواب رکھتی ہے جتنی میرے مولا جد حسین ابن علی کی زیارت. یہ عظمت ہے جناب عبدالعظیم حسنی علیہ السلام. امام صادق علیہ السلام کی عظمت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. جناب امیر حمزہ علیہ السلام رسول خدا کے چچا, زیارت نامہ آپ کے سامنے لگا ہوا ہے, مفات الجنان سے نقل کیا گیا. زیارت میں کہا گیا, معصوم نے کہا, السلام علیکہ یا اسد اللہ و اسد رسول اللہ, اے اللہ کے شیر آپ پر سلام ہو اور اے رسول اللہ کے شیر آپ پر سلام. عزیزان گرامی کے اندر یہ جنگ احد جو ہے اس میں تاریخ لکھتی ہے. اب یہ تھوڑا سا خشک عنوان ہے, میں کوشش کروں گا کہ اس میں آپ کے لیے کوئی تری نکالی جائے, لیکن بہرحال جوانوں کے لیے تاریخ بھی ضروری ہے. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جس مجلس میں آئے ہیں صرف مجلس میں آنا, ماتم کرنا اور لنگر کرنا ہی کافی نہیں ہے. با مقصد پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں ہو رہی ہے, کیا وجہ کیا ہے, علت و غایت کیا ہے. جنگ احد, جنگ بدر کے بدلے کے لیے مشرکین مکہ نے لڑی. جنگ بدر میں جو مشرکین قتل ہو گئے 70 مشرکین, ان کے بدلے کے لیے
ابو سفیان نے اور اس پورے خانوادے نے جنگ احد کو پلان کیا، اس کا منصوبہ بنایا۔ جناب عبداللہ ابن عباس جو مکہ میں تھے، انہوں نے سرکار ختم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کیا، انفارم کیا کہ مشرکین حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے، تھوڑا سا اختلاف ہے تاریخ میں، لیکن معتبر تاریخ نے لکھا، کتابوں کے نام آپ کو یاد رہنے چاہیے، جوانوں کے لیے بتا رہا ہوں، حیات القلوب اور دمۃ الثاقبہ معتبر کتب ہیں، علماء تشریف رکھتے ہیں، ذاکرین تشریف رکھتے ہیں۔ 5000 کا لشکر کفار نے رکھا، 3000 سوار اور 2000 پیادے۔ کچھ جگہ پر 3000 کی تعداد ہے، لیکن 3 یا 5000 کا لشکر رکھا گیا۔ سرکار کے ساتھ، یعنی سرکار ختم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1000 کا لشکر ہے، جس میں ایک رئیس المنافقین تھا، سید المنافقین تھا، عبداللہ ابن ابی۔ وہ اپنے 300 بندوں کو لے کر رسول خدا کو چھوڑ کر الگ ہو گیا۔ کتنے رہ گئے؟ 700۔ اب 5 یا 3000 کے مقابل میں 700 مسلمان ہیں، وہاں 5000 کا لشکر ہے، یہاں 700 مسلمانوں کا لشکر۔ رسول خدا مکہ سے مدینہ سے برآمد ہوئے تاکہ جگہ کا تعین کریں، جنگ لڑی کہاں جائے گی۔ کوئی احد کو سلیکٹ کیا گیا، اس کا تعین کیا گیا کہ یہاں پر جنگ لڑی جائے گی، اور سرکار نے عبداللہ ابن جبیر کی سرکردگی میں پہاڑی کی ایک جانب 70 تیر اندازوں کو متعین کر دیا، یعنی انہیں ڈپیوٹ کر دیا کہ چاہے ہم جنگ جیتیں یا جنگ ہاریں یا جو کچھ بھی ہو، آپ نے اس پہاڑی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب جب جنگ شروع ہو گئی عزیزان گرامی قدر، اور ایک مرتبہ کفار نے حملہ کیا، اور وہاں سے یہ اب عجیب لطیف نکتہ ہے، ابن طلحہ کے ہاتھ میں کفار کا لشکر ہے، علم ہے، معذرت، لشکر کفار کا علم ہے، اور وہ لات و عزیٰ کو اور حبل کو پکارتا ہوا ایک مرتبہ میدان میں آیا، اور اس نے کہا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ مقابلے کے لیے کون گیا ہوگا، سوائے علی کے کسی نے جرأت نہیں کی کہ جاتا۔ اور ایک مرتبہ جب امیر المومنین آئے تو اس نے کہا، یعنی اس نے حتکامیز لہجے میں کہا، اے جوان لڑکے، تم مجھ سے جنگ کرو گے؟ امیر المومنین نے کہا، تو میری جوانی کو نہ دیکھ، تو میری تلوار کے جوہر کو دیکھ، حملہ کر۔ کہا تم حملہ کرو؟ کہا نہیں، ہم حملہ نہیں کرتے، ہم اہل بیت رسول ہیں، ہم دفاع کرتے ہیں۔ اس نے حملہ کیا۔ اب تاریخ نے لکھا کہ سرکار نے اسے قتل کیا، اس کے 4 بیٹے آئے، علم اٹھائے، ان 4 کو قتل کیا، پھر اس کے بعد اس کا غلام آیا، اس نے علم اٹھایا، ان سب کو قتل کیا۔ جب یہ بہادر مارے گئے تو ایک مرتبہ لشکر کفار میں بھگدڑ مچی، اور انہوں نے کہا کہ جنگ مغلوبہ جانتے ہیں آپ، یعنی سب مل کر یکبارگی حملہ کر دو، اکٹھے حملہ کر دو۔ جب اکٹھے حملہ کیا گیا تو ایک جانب سے امیر المومنین آگے بڑھے ہیں، جانب سے جناب حمزہ آگے بڑھے ہیں، اور ایک مرتبہ کشتوں کے کشتے الٹائے۔ جب الٹائے تو لشکر اکھڑا، اذان گرامی قدر، اب لشکر کفار اکھڑ کے واپس پلٹا تو مسلمانوں نے علی و حمزہ جہاد میں جاہدوا فی سبیل اللہ کی منزل پر ہیں، وہ جہاد میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں نے وہی کیا جو مسلمانوں کا وتیرہ رہا ہے، جو مسلمانوں نے مال ختیجہ کے ساتھ کیا تھا، ایک مرتبہ مال غنیمت کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ اور وہ جو عبداللہ ابن جبیر کی سرکردگی میں 70 تیر انداز وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا یہ تو سارا مال لے جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ عبداللہ جنگ تو ویسے بھی جیت چکے ہیں، چلو۔ اب تاریخ نے لکھا، یہ میں عرض کر رہا ہوں، تشیع اصحاب کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے رسول خدا کے ساتھ وفا کی ہے۔ عبداللہ ابن جبیر پر ہماری جانیں قربان، ہمارے ماں باپ قربان۔ انہوں نے کہا رسول اللہ کا حکم ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے، اور جناب عبداللہ ابن جبیر ثابت قدم رہے۔ ان کے ساتھ تاریخ نے لکھا کہ ان کے 12 ساتھی ثابت قدم رہے، باقی سب نے چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ جب پہاڑی خالی ہوئی تو خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، لشکر کفار میں ہیں، انہوں نے دیکھا اور ابو سفیان سے کہا، لطیف بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ ممبر کے تقدس کی وجہ سے بیان بھی نہیں کر سکتا، علماء جانتے ہیں۔ ابو سفیان سے کہا کہ میں پیچھے سے حملہ کرتا ہوں، تو گویا جس پہاڑی پر مسلمانوں کو تعین کیا گیا تھا، ڈپیوٹ کیا گیا تھا کہ چھوڑنا نہیں ہے، وہ مورچہ جب خالی ہوا تو خالد بن ولید کی سرکردگی میں لشکر کفار پیچھے سے آیا۔ اب آپ اس کو
اپنے ذہن میں اندازہ کیجئے کہ کفار بھاگ رہے ہیں، پیچھے مسلمان ہیں، اور ایک مرتبہ پیچھے سے پھر کافر، یہاں بھی کافر یہاں بھی کافر، بیچ میں رہ گئے مسلمان۔ اب جب بھاگتے وہ نے دیکھا کہ ہماری کمک ہو رہی ہے، وہ پلٹے اور دونوں جانب سے گھیر کے مارا مسلمانوں کو، اور ایک مرتبہ جب قتل کرنا شروع کیا تو اب تاریخ لکھتی ہے، دیکھیے تاریخ نے امام جعفر صادق علیہ السلام حیات القلوب نے بڑی تفصیل سے، دمہ نے اس کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، فروخ کاظمی صاحب کی تاریخ اسلام نے ذکر کیا، بحار الانوار نے ذکر کیا، سیرت رسول، حتیٰ کہ سلمان ندوی صاحب نے اور شبلی نعمانی صاحب نے جو لکھی ہے انہوں نے بھی نقل کیا ہے کہ جب دونوں جانب سے گھیر کر مارنے لگے تو امام فرماتے ہیں وہ خاتون، میرے ذہن سے نام نکل گیا، جو رسول خدا کی سپر بن گئی، جنہیں رسول خدا ساتھ لے گئے تھے، یعنی مجروحین کی مرہم پٹی کے لیے رسول خدا کی ساتھ رہا کرتی تھی۔ اب سب لوگوں نے رسول خدا کو چھوڑ دیا، فقط دو ہستیاں ایسی ہیں، ایک علی ابن ابی طالب اور ایک جناب ابو دجانہ انصاری صحابی رسول۔ جناب حمزہ میدان میں لڑ رہے ہیں، اور ایک مرتبہ رسول خدا نے علی سے پوچھا، بڑا لطیف جملہ ہے، کہا یا علی، سب چلے گئے، لوگوں نے اس میں بھی فضیلتیں نکالی کہ واپس آنے والوں میں سب سے پہلا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات میں۔ کہا یا علی، سب چلے گئے تھے، آپ کیوں نہیں گئے؟ کہا یا رسول اللہ، کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، میں نے سوچا کہ اگر رسول ہی نہ رہے تو پھر زندہ رہ کر کیا کرنا ہے؟ اور ابو دجانہ انصاری سے کہا، ابو دجانہ تم بھی چلے جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ، کہاں چلا جاؤں؟ اپنی بیوی کے پاس جو مر جائے گی، اپنی اولاد کے پاس جو مجھے مرنے کے بعد بھول جائے گی، اپنے مال کے پاس کہ جو ختم ہو جانے والا ہے، میرے آقا میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانے والا۔ یہ ہیں صحابہ رسول، ہماری جانیں قربان جناب ابو دجانہ انصاری کی عظمت پر۔ اتنا لڑے، رسول خدا کے لیے سپر بنے رہے، شہید ہو گئے۔ اب یہاں میں بات کو روک رہا ہوں، عزیزان گرامی قدر، جناب سرکار حمزہ شہادت کے مرحلے پہ بعد میں آؤں گا، اور امیر المومنین لڑ رہے ہیں، ایک مرتبہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ رسول نے اپنی تلوار ذوالفقار عطا کی، اور لوگوں نے کہا ہم نے دیکھا کہ بار بار بسم اللہ، ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات، قبلہ آگے تشریف لے آئیے، ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات پر۔ بسم اللہ، اہلاً و سہلاً، بسم اللہ، اللہ بسم اللہ، یا رسول اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، یا علی، اللہ۔ فضا میں ایک ہی آواز گونج رہی ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب رسول خدا کی سپر بنے ہوئے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں۔ ابھی پڑھا بھی غالباً ساتھ میں پڑھائی، تو سرکار ختم رسول نے کہا اے علی، ان کو مجھ سے دور ہٹاؤ، اور امیر المومنین نے ایک مرتبہ پھر حملہ کیا۔ عزیزان گرامی قدر، جناب حمزہ علیہ السلام کی ذات بابرکت، آپ کی شہادت عزاداری کی اساس ہے، شہید کے ماتم کی اساس ہے۔ جس وقت میں شہادت کے مرحلے پہ بعد میں آؤں گا، کچھ تھوڑے سے نکات اپنے ان جوانوں کے لیے۔ یہ جو آج دنیا بھر میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو امام حسین کا مرثیہ پڑھا جاتا ہے، جی عزاداری کی جاتی ہے نا جنازے پر۔ کتاب کا نام آپ کو دے رہا ہوں، حیات القلوب، دمۃ الثاقبہ، بحار الانوار، اس وقت 3 میرے ذہن میں ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ یہ روایت جناب حمزہ کی شہادت، قبلہ تشریف رکھتے ہیں، علماء تشریف رکھتے ہیں، جناب حمزہ کی شہادت سے یہ روایت پڑھی کہ مدینے میں جناب حمزہ کی شہادت کے بعد مدینے میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو خواتین پہلے جناب حمزہ پر ماتم کرتی تھیں، اس کے بعد اپنی شہداء پر ماتم، یعنی اپنے مرحومین پر ماتم کیا کرتی تھی۔
اور اگر شہید پر ماتم کرنا بدعت ہوتا تو رسول خدا کبھی بھی نہ کہتے کہ حمزہ کا ماتم کیوں نہیں کیا جا رہا۔ جب مدینہ میں تشریف لائے ہیں تو دیکھا کہ انصار کی خواتین رو رہی، کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا خواتین اپنے کشتوں پر بین کر رہی ہیں۔ کہا افسوس حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ نہیں، میں ابھی مسائل میں داخل نہیں ہوا۔ تو روایت کہتی ہے انصار نے اپنی خواتین سے جا کر کہا چھوڑ دو اپنوں کا ماتم، جاؤ رسول خدا کے پاس اور جناب حمزہ پر ماتم کرو۔ 40 دن تک مغربین کے بعد رات گئے تک جناب حمزہ پر ماتم ہوتا رہا، اور رسول خدا مسجد میں آ کر پردے کے پیچھے سے ان کے لیے دعا فرماتے رہے۔ اور ایک اور روایت غالباً اس دن میں عرض کر رہا تھا، میرا خیال سے شاید ہمارے شہر میں ہے، پاکستان کے اور کسی حصے میں نہیں ہے یا ہو بھی، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ابھی ہم نے بہت بڑا سانحہ گزارا، خواتین جمعے اور پیر کو تعزیت کے لے جاتی ہیں۔ جی ایسے ہی ہے نا، میرے خیال سے ہمارے شہر میں یہ قبلہ، باہر کہیں نہیں ہے۔ کتاب کا نام دے رہا ہوں دمۃ الثاقبہ۔ یہ روایت جناب حمزہ کی شہادت کے بعد خاتون قیامت صلوات اللہ علیہ نے قائم کی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور مدینے میں یہ اعلان کرا دیا کہ ہر جمعے اور پیر کو جناب حمزہ کی تعزیت کے لیے خواتین آیا کریں۔ جو آپ تسبیح پڑھتے ہیں مٹی کی، سب سے پہلے مٹی کی تسبیح سیدہ عالمیان نے جناب حمزہ کی قبر کی مٹی سے بنائی۔ آج ہم خاک شفا کی تسبیح اٹھاتے ہیں، یہ جناب حمزہ کی عظمت ہے، جناب حمزہ کا مقام ہے کہ ان کی شہادت عزاداری کا اساس ہے۔ شہید کی عزاداری کی اساس کا نام ہے جناب حمزہ کی شہادت۔ اور کہا رسول خدا نے دعا کی ان کے لیے کہ خدایا ان پر رحم نازل فرما، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو میرے چچا حمزہ پر گریا کر رہی ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، جنگ احد کا نتیجہ جب نکلا اور مسلمان جب دونوں جانب سے گر چکے تو اللہ نے ملائکہ کے ذریعے پھر اور امیر المومنین کے ذریعے رسول خدا کی مدد فرمائی۔ اب خدا لعنت کرے ہندہ پر، یہ ملونہ جو ہے لشکر کفار میں موجود تھی، اور اس نے میں ممبر کے تقدس کی وجہ سے بیان نہیں کر سکتا کہ اس نے اپنے غلام وحشی کو کیا آفر کی تھی کہ اگر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علی اور جناب حمزہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو قتل کر دیا تھا۔ میں ممبر کا تقدس ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا کہ محمد کے گرد تو ہر وقت علی رہتے ہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اور علی ابن ابی طالب جو ہیں وہ یوں سمجھیے کہ اتنے ویجیلنٹ ہیں، اتنے حاضر ہوتے ہیں کہ علی کو دھوکہ دینا ممکن نہیں۔ ہاں میں حمزہ کی طاق لگا سکتا ہوں۔ اور عزیزو، اس ملعون نے ایک درخت کے پیچھے سے جناب حمزہ کی طاق لگائی۔ سرکار جس وقت لڑتے لڑتے جناب حمزہ کا گھوڑا وہاں سے گزرا تو اس ملعون نے ایسا وار کیا جو جناب کی ران مبارک پر لگا۔ اور رات بیٹے یہ اینک لے لینا میں نے، جس وار کی وجہ سے جناب نے زین کو چھوڑا، لیکن زین چھوڑنے کے بعد جناب حمزہ دوبارہ اٹھے اور خدا کی راہ میں رسول خدا کی نصرت میں جہاد کر رہے ہیں۔ عزیزو، روایت کہتی ہے اس ملعون نے ایک ایسا نیزہ مارا جو جناب حمزہ کے سینے سے چیرتا ہوا ان کے کندھے سے برآمد ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس وقت عزیزان گرامی قدر ایک مرتبہ احد کی جنگ کی غبار ٹھنڈا، جس وقت غبار بیٹھی، رسول خدا نے کہا سب مل رہے ہیں، یا علی جاؤ میرے چچا حمزہ کا پتہ کرو، میرے چچا حمزہ کہاں ہیں۔ عزیزان گرامی قدر مجھے معاف کریں گے، روایت سخت ہے، امیر المومنین آ کر ڈھونڈ رہے ہیں، جناب حمزہ نہیں مل رہے، اور ایک مرتبہ امیر المومنین روتے ہوئے سرکار ختم الرسل کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا مولا میرا چچا حمزہ کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ چونکہ علی حمزہ کا لاشا نہیں پہچان سک رہے۔ ایک مرتبہ رسول خدا خود چلے علی کو ساتھ لے کر، عزیزو چند اصحاب کو ساتھ لے کر، اور ایک لاشے پر رک کر رسول اللہ نے کہا یا علی یہ میرے چچا حمزہ کا لاشا ہے۔ کیا عالم ہے، حمزہ کا جگر مبارک چاک کر دیا گیا، حمزہ کے کانوں کو کاٹ دیا گیا، حمزہ کے ہاتھ قطع کر دیے گئے۔
जनाब हमजा के नाक मुबारक को काट कर हिंदा ने परो कर अपने गले में डाल लिया। खुदा लानत करे इस मलऊना पर। अजीजो, एक मर्तबा रसूल अल्लाह ने जनाब हमजा के लाशे को देखा और असहाब कहते हैं हमने इससे पहले रसूल को ऐसे गिरिया करते हुए ना देखा था। रसूल अल्लाह ने बुलंद आवाज से गिरिया करना शुरू किया और जनाब हमजा का कद दराज था। एक मर्तबा रसूल ने अपनी अबा उतार कर हमजा के लाशे पर बिछा दी और कहा साहब खड़े हो जाओ, अब मैं अपने चचा का जनाजा पढ़ने लगा हूँ। अजीजो, रवायत कहती है 70 तकबीरें पढ़ी रसूल अल्लाह ने जनाब अमीर हमजा के लाशे पर। और जब रसूल अल्लाह जनाब हमजा के लाशे पर जनाजा पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, तो किसी ने आकर, मुझे माफ करेंगे, किसी ने आकर रसूल अल्लाह से कहा या रसूल अल्लाह हमजा की बहन सफिया मैदान में वारिद हो रही है। रसूल अल्लाह ने अली को आवाज दी या अली पुप्पी को संभालना, अरे भाई का बुरीदा लाशा ना देख सके। मैं कहूँ या रसूल अल्लाह आज तो पुप्पी का पर्दा सलामत है लेकिन भाई का लाशा छुपा रहे हैं, कल करबला का मैदान होगा, ज़ैनब के सर पे चादर ना होगी, हुसैन के मुरीदा लाशे को देखेंगी। अजीजो, एक मर्तबा सफिया व आतिका सलवातुल्लाह अलैहा आई हैं, रसूल खुदा की पुप्पियाँ तशरीफ लाई हैं, रसूल ने अपनी पुप्पियों को सहारा दिया। मैं कहूँ बीबियों बड़ी अच्छी किस्मत है, सहारा देने के लिए रसूल जैसा भतीजा। हाय सैयद सज्जाद भी एक भतीजा था जो अपनी पुप्पियों को अरे कमा कहूँ सहारा न दे सका। ज़ौफ़ इस कदर था कि ज़ैनब ने पुश्त पर उठाकर जलते हुए खैमे से बरामद किया। बस अजीजों, चंद लम्हे में आप शबी की ज़ियारत करने वाले हैं। जनाब हमजा भी वो शहीद हैं जिनका रोज़ा शहदाए उहद के साथ मिस्मार किया गया। मैंने अर्ज़ किया ना आपकी खिदमत में, ये बकई की मिस्मार शुदा कब्रों की मजलिसों का तसलसल है। इमाम जाफर सादिक का रोज़ा, जनाब इमाम हसन मुज्तबा का रोज़ा, सरकार इमाम सैयद इमाम बीमार करबला का रोज़ा, मेरे मौला बाकिरुल उलूम का रोज़ा, मैं किस किस का नाम लूँ, जनाब सफ़िया व आतिका का रोज़ा, ये तमाम रोज़े मिस्मार किए गए। अजीज़ों रवायत कहती है कि जब जनाब हमजा शहीद हो गए तो एक मर्तबा खुदा लानत करे हिंदा पर, ये अपने गुलाम वहशी के साथ आई और इस मलौना ने जनाब हमजा के कलेजे को बाहर निकाल लिया। जनाब हमजा के कलेजे को, अब समझे आप, ये कलेजा निकालने की रवायतें कहाँ से पड़ी है अजीज़ों। लेकिन यहाँ पर भी इनका बुग़्ज़ की आग ठंडी ना हुई, ये आग चलती हुई करबला में आ गई। वहाँ हिंदा ने हमजा का कलेजा निकाला था, या हुसैन बिन नुमैर ने फख्रे हमजा के कलेजे में ऐसा बरछी का फन मारा। अजीजों, जब अली अकबर चलना चाहते थे, इमाम हुसैन कहते थे अली अकबर जहां तक मुमकिन हो मुझे मुड़ मुड़ के देखते रहना। अजीजों, एक मर्तबा फिजा में सदा बुलंद हुई, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। लोग कहते हैं इस जुलजना का क्या किरदार है, इस जुलजना की क्या अहमियत है, जानते हैं आप? जब अली अकबर ने बुलाया ना हुसैन को, ताबूत को ले आइए, जब अली अकबर ने बुलाया हुसैन को तो अब हुसैन को कुछ नजर नहीं आ रहा। रवायत कहती है कोहनियों के बाद इमाम चल रहे हैं और कातिलों से पूछ रहे हैं मेरे अली अकबर को कहीं देखा है, मेरे अली अकबर को कहीं। वहां रसूल अल्लाह हमजा का लाशा ढूंढ रहे हैं, या हुसैन फख्रे हमजा का लाशा ढूंढ रहे हैं। अजीजों, एक मर्तबा जुलजना ने जब देखा कि कोई भी हुसैन को लाशे का पता नहीं बताता, जुलजना ने एक मर्तबा मैदान, खुदा आपको करबला के मैदान की ज़ियारत करवाए, एक मर्तबा मैदान का चक्कर लगाया और हुसैन की आस्तीन को अपने मुंह में पकड़ के हुसैन को लाशा अली अकबर तक लाया जुलजना। अब जो हुसैन की खुशबू को महसूस किया, अली अकबर ने कहा बाबा मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं उठने की सकत नहीं रखता। बाबा, अली अकबर का एक हाथ सीने पे रखा हुआ है। हुसैन कहते हैं मेरे लाल ये हाथ सीने पर क्यों है? कहा बाबा जालिम ने बर्छी का फन तोड़ दिया, बाबा जालिम ने बर्छी का फन तोड़ दिया है। और ये कहता हुआ गया है मैं देखता हूँ अब हुसैन कैसे जिंदा रहेगा, मैं देखता हूँ हुसैन कितना बड़ा साबिर है। बस अजीजों, एक मर्तबा सब्र का नाम आया, हुसैन ने कहा अली अकबर अगर सब्र का
مقام ہے میرے لال، تو فخر اسماعیل ہے، میں فخر ابراہیم ہوں۔ تو اپنے ہاتھ کو ہٹا، میرے جد رسول اللہ نے میرے جد حمزہ کے کلیجے کو دیکھا ہے، یہ ہماری میراث ہے، میں اس پھن کو نکالوں گا۔ عزیزو ایک لمحے کے لیے میری جانب دیکھیے گا، حسین نے ایک گھٹنا علی اکبر کے سینے پر رکھا، پھن ٹوٹے ہوئے پھن کو ہاتھ ڈالا اور یا علی کہہ کر اب جو پھن کھینچا ہے فقط پھن نہیں، ارے علی اکبر کا کلیجہ برچھی کے ساتھ برآمد ہو گیا۔ عزیزو امام مظلوم کہتے ہیں علی اکبر میں نے تیری پھوپھیوں سے وعدہ کیا ہے، ارے علی اکبر میں نے تیری پھوپھیوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے زندہ خیموں میں لے جاؤں گا، میرے لال تھوڑا سا میرا ساتھ دینا، خدا آپ کو مقام علی اکبر کی زیارت تک لے جائے، بہت دور ہے خیام حسینی مقام علی اکبر سے۔ علی اکبر نے حسین کے گلے میں ہاتھ ڈالے، ایک مرتبہ سر علی اکبر نے حسین کے سینے پہ رکھا ہوا ہے، حسین نے لانا شروع کیا، میں کہوں مولا علی اکبر ارے آپ کا جنازہ اٹھ گیا، میں کہوں حمزہ آقا آپ کا جنازہ تو اٹھ گیا، شہید ہو گئے، لاشا بریدہ ہو گیا، لیکن ہائے غریب فاطمہ زہرا حسین کے جس کا لاشا کوئی اٹھانے والا باقی نہ رہا۔ عزیزو لیکن حسین سے کہوں حسین آج روزہ تو آپ کا سلامت ہے نا، ہائے حمزہ کی غربت، ہائے فاطمہ زہرا کی غربت، ہائے جعفر صادق کی غربت، ہائے حسن مجتبیٰ کی غربت۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلَبُونَ أَرَذَنْبُ كَذَلِكَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ السلام علیکم۔
اس طرح ریورس. آپ آگے ہی رہیں, آپ آگے ہی رہیں. آپ ادھر یوں بیک چلے جائیں.
سیدہ زارا دعا ماتمے کو کر گئی ہے 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 سیدہ سیدہ زارا دعا ماتمے کو کر گئی ہے سیدہ زارا دعا ماتمے کو کر گئی ہے سیدہ زارا دعا ماتمے کو کر گئی ہے سیدہ زارا دعا ہوتا ہے جنت نہ ویسا سیدہ زارا دعا ماتمے کو کر گئی ہے سیدہ زارا دعا ماتمے کو کر گئی ہے سیدہ زارا دعا ماتمے کو کر گئی ہے سیدہ زارا دعا ماتمے تو خوش نصیب ہے خوش نصیب ہے زندہ احسان ہے ماتمے تو خوش نصیب ہے زندہ احسان ہے سیدہ دے دے دعا پہ سیدہ دے دے دعا پہ دوے ہاتھ پاسے تو چار ماتمے کو کر گئی ہے سیدہ زارا دعا ماتمے کو کر گئی ہے سیدہ زارا دعا ماتمے کو کر گئی ہے سیدہ زارا دعا ماتمے کو
सैयदा ज़हरा